اچھا، ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو ڈیفنس میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے یا ہیلتھ میں۔ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستانی قوم اتنے جو ہے وہ آبسیس کیوں ہے آرمی کو لے کے، ڈیفنس کو لے کے اتنا آبسیس کیوں ہے، پتہ نہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ایک تو ہماری دشمن ہے۔ پتہ نہیں، ایک تو دشمنیاں خود ہم نے مول لی ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنی فارن پالیسیز کی وجہ سے، ایک تو چاروں طرف ہم نے اپنے دشمن بنائے ہیں۔ اب یہ سیاست تھی یا واقعی فارن پالیسیز غلط تھیں یا جان کر کے غلط بنائی گئیں تاکہ دشمنی بڑھے اور پھر ڈیفنس بجٹ بھی بڑھے اس لحاظ سے؟ بہرحال یہ تو میری رائے ہے، لیکن اب جو میں باتیں کروں گا کہ اس ٹاپک کو لے کے کہ ڈیفنس میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے یا پھر ہیلتھ میں، تو بہت کڑوی باتیں کروں گا لیکن لاجیکل اور ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن جو انبائزڈ ہیں پاکستان میں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے میری ان باتوں کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے یا سیلاب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سنبھالتا ہے؟ آپ کی آرمی کو آنا پڑتا ہے پیچھے۔ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے 2020 میں خدا نخواستہ، تو ہمارے پاس سول ادارہ، ایک بھی ایسا سول ادارہ نہیں ہے جو پیچھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کر سکے۔ جو بھی ملک اپنے آپ کو جنگ کے لیے پریپیئر کرتا ہے، جو کہ ورلڈ کے پاورفل کنٹریز ہیں، امریکہ، اسرائیل اور چائنا، ان کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جنگ سے امپورٹنٹ، ڈیفنس بجٹ سے امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سول ادارے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے، جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتے ہیں پیچھے، کیونکہ آپ کی فوج جب انگیج ہو جاتی ہے جنگ میں تو وہ پیچھے نہیں آ سکتی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنے۔ آپ کے سول ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ سول ادارے مضبوط آپ نے کیے ہی نہیں ہیں اور آپ جنگ کی دھمکیاں دے کر آ جاتے ہو اقوام متحدہ میں کہ ہم لڑیں گے، اور پاکستانی عوام بڑی خوش بھی ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہاں ہاں ہم لڑیں گے اور انڈیا سے لڑنا ہے۔ بچپن سے ایک تو ہمارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہماری فوج جو ہے وہ لڑتی ہے انڈیا سے، اور ہماری فوج یہ، ہماری فوج وہ، نمبر ون فوج۔ تو سول ادارے تو ان لوگوں نے بنانے نہیں دیے یا بنے نہیں۔ اب لوگ بولیں گے کہ یہ تو پولیٹیشنز کے کام تھے، تو آرمی کے کام تھے بھی نہیں۔ تو دورانیہ جو رہا ہے حکومت کا پاکستان میں سن 1947 سے لے کے 2020 تک، زیادہ پاور میں کون رہا ہے اور کس نے جو ہے وہ ملک کی وزارت و صدارت سنبھالی ہے؟ کس ادارے نے زیادہ سنبھالی، پولیٹیشنز نے یا آرمی والوں نے؟ تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے زیادہ سنبھالی یہ کام پہلے ان کے تھے۔ کسی ایک مارشل لاء کے دور میں، کسی ایک مارشل لاء کے دور میں سول اداروں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ ایک ایمبولینس سروس بتا دو جو گورنمنٹ کی طرف سے چلتی ہو ہمارے ملک میں، سارے پرائیویٹ ادارے چلتے ہیں، این جی اوز چلاتی ہیں اور ٹرسٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں ایمبولینس۔ گورنمنٹ ہاسپٹل کا حال پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو انڈیا 1965 1971 جیسا تو رہا نہیں ہے، نہ پاکستان رہا ہے، دونوں نے خطرناک ویپنز بنائے ہیں، ڈیزاسٹر زیادہ ہوں گے، اور آج کی جنگ اکنامی میں زیادہ لڑی جاتی ہے بجائے اسلحے کے اوپر۔ اکنامی بھی ہماری فریجائل ہے، اکنامیکل گروتھ کبھی ہم نے کنسسٹنٹ دیکھی ہی نہیں ہے، کسی ایک دور میں اچھی ہو گئی، کسی اگلے دور میں بری ہو گئی۔ ہمارے ایس او پیز نہیں بنے ہوئے، ہمارے جو ہے وہ سسٹم نہیں بنا ہوا کہ اگلی حکومت آگے کیا کام کرے گی، ہر کوئی اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ انڈیا نے کنسسٹنٹ ترقی کی ہے اور ان کی اکنامی فریجائل اکنامی نہیں ہے، وہ جنگ کو سہ بھی سکتے ہیں، ہم سے زیادہ عرصے تک سہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے غربت ہے لیکن وہ غربت سے بہت تیزی سے باہر آ رہے ہیں۔ ہم تو 1947 سے لے کے 2020 تک ہم نے کبھی کنسسٹنٹ گروتھ دیکھی ہی نہیں ہے ملک کے اندر۔ تو ظاہر سی بات ہے پاکستانی قوم کو اس بات میں لڑنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے، اور الیکشن کے دوران مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹ کرے گا ہم سے اس کو ووٹ دیں گے۔ لیکن یہ تو کیس ہو نہیں سکتا کیونکہ آدھی سے زیادہ تو جاہل عوام ہے، اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ ان کو تو بریانی کی پلیٹ کھلاؤ، وہ تو اپنے اس کو چاہنے والوں کو ووٹ دے دیں گے، 4 سال 5 سال پورے بھوکے مرتے رہیں گے، لیکن الیکشن کے دنوں میں ان کو بریانی کی پلیٹ کھلا دو تو یہ ووٹ دے دیں گے۔ سسٹم تو بنا ہی نہیں نا ہمارے ملک میں کبھی، اور اس قوم سے لڑنے کی بات کروا لو، جہاں پہ انڈیا کی بات آئے گی، اقوام متحدہ میں دھمکیاں دینے کی بات آئے گی تو ہماری قوم جو ہے وہ بلا جھجک فیس بک میں جو ہے نا شیئر کرتی ہے کہ دیکھو ہمارے پرائم منسٹر نے دھمکیاں دی۔ وہ بھائی دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات ہوتی ہے کہ آپ اس دھمکی کو سنبھال بھی پاؤ گے نہیں سنبھال پاؤ گے۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو قطعاً نہیں سنبھال پاؤ گے آپ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دھمکیاں دو، آپ سول ادارے مضبوط کرو ملک میں، آپ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کو جو ہے وہ اس کو ان اداروں کو مضبوط کرو۔ ایسے بنتی ہیں قومیں، جنگ سے لڑنے سے نہیں بنتی ہے۔ اب یہاں پہ بولیں گے کہ ہم تو ایمان سے لڑیں گے،
پاکستانی جب ایمان کی بات کرتا ہے نا، اس بات میں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. یہ پتہ نہیں ایمان کو کس چیز کو ایمان بولتے ہیں، پتہ نہیں برقع پہننے کو اور ٹکنوں سے اونچی شلوار قمیص سے رکھنے کو یہ ایمان بولتے ہیں. بھائی یہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہے کتنی ایماندار قوم ہے. ایماندار ہیں. دودھ میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں، خون تک میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں. ناجائز منافع رمضان میں یا ویسے بھی عام سیزن میں ناجائز منافع ہم لوگ کماتے ہیں. دغا بازی ہم لوگ کرتے ہیں. دھوکہ دھڑی ہم سے کروا لو. یہ قوم لڑے گی؟ جنگ میں اسلحہ چلائے گی؟ یہ جنگ میں اسلحہ چلانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. اس قوم سے نہیں چلے گا. ابھی 30 دن کا لاک ڈاؤن ہوا نہیں، عوام سڑکوں پہ آ گئی ہے. کل کو جنگ ہو گئی تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا. یہ فارچونر کی دکان بھی آپ کے گلی کے نکڑ پہ نہیں کھلی ملے گی. ساری چیزیں بند ہوتی ہیں. اسٹیٹ بینک تک آپ کے سارے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ اتنی جذباتی قوم بنے اور ہمیشہ لڑنے مرنے کی بات کریں، ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بات کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. ہم پہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم لوگ لڑنے مرنے کی باتیں کریں، کیونکہ ہم ابھی اس لائق نہیں ہوئے. ملک پوری دنیا میں بنگلہ دیش تک ہم سے زیادہ ترقی کر گیا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں ابھی بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں. ہماری قوم صرف لڑنے مرنے کی حد تک ہی رہ گئی ہے. بس صرف ان سے لڑنے مرنے کی باتیں کروا لو. کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ انڈیا کو دھمکی دے دے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں. اس کی ساری برائیاں بھول جاتے ہیں. اس پولیٹیشین کی انڈیا کو دھمکی دے دی بس کافی ہے. تو یہ حال ہے ہماری قوم کا. بہرحال یہ میرے اوپینین سے. اب اس میں بہت سے لوگ اختلاف کریں گے. جب ہی مجھ پہ ویڈیو بنانے کی ہمت نہیں تھی اور آڈیو شیئر کیے، اور ڈونٹ نو کہ میری آڈیو فیس بک میں کیسے شیئر ہوگی. بہرحال جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. ٹیک کیئر.